بھی خلاصتاً پیش کر دیتا ہوں، پھر آگے بڑھتا ہوں، چونکہ نکات تو بہت نئے والے بھی تھے، لیکن اگر آپ کے لیے بھی نئے ہیں تو وہاں بھی چلتے ہیں انشاءاللہ کہ امام مجاہد نے فرمایا الکوثر کا معنی کیا ہے؟ کہا ای الخیر کلہ، یعنی ہر خیر کا کل عطا فرمایا، ہر خیر کا کل۔ امام مجاہد کون ہیں؟ یہ شاگرد ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے، تابعی ہیں۔ ابن عباس کون ہیں؟ صحابی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 مرتبہ مکمل تفسیر قرآن پڑھی، آقا نے ابن عباس کو پڑھائی، ابن عباس نے امام مجاہد کو پڑھائی۔ امام مجاہد شاگرد ہیں حضرت ابن عباس کے، حضرت ابن عباس شاگرد ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آقا نے جو تفسیر ابن عباس کو پڑھائی وہی تفسیر ابن عباس نے امام مجاہد کو پڑھائی۔ اور ابن تیمیہ جیسا شخص کہتا ہے اگر تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اگر تمہیں قرآن کریم کی کسی آیت کے حوالے سے اگر امام مجاہد کا قول مل جائے فحسبک، تمہارے لیے وہ کافی ہے۔ یہ امام مجاہد بڑے عظیم تابعی یہ کیا کہتے ہیں؟ انا اعطینا کالکوثر ای الخیر کلہ، ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا۔ کوثر کا معنی کیا ہے؟ ہر خیر کا کل، ہر خیر کا کل، کسی خیر کا بعض نہیں، ہر خیر کا کل۔ تو میں آپ سے پوچھوں، آپ بتائیں علم میں خیر ہے یا جہالت میں خیر ہے؟ جاہل ہونے میں خیر ہے یا عالم ہونے میں خیر ہے؟ علم میں خیر ہے نا۔ جب آپ مانتے ہیں علم میں خیر ہے اور اللہ نے اپنے حبیب کو ہر خیر کا کل عطا فرمایا، کسی خیر کا بعض عطا نہیں فرمایا۔ اب وہ جو کہتا ہے کہ بعض علوم عطا فرمائے کل علوم عطا نہیں فرمائے، اس تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ امام مجاہد کی تفسیر سے یہ مسئلہ اخذ کیا گیا، انا اعطینا کالکوثر ای الخیر کلہ، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا، یعنی ہر خیر کا کل عطا کیا، کسی خیر کا بعض عطا نہیں کیا۔ تم خود تسلیم کر چکے علم میں خیر ہے تو ماننا پڑے گا اللہ نے اپنے حبیب کو کل علم عطا فرمایا، بعض علم عطا نہیں فرمایا۔ نور میں خیر ہے یا تاریکی میں خیر ہے؟ ہاں، روشنی میں خیر ہے یا اندھیرے میں خیر ہے؟ روشنی میں خیر ہے نا، اندھیرے میں خیر نہیں۔ روشنی کو بہتر تصویر کیا جاتا ہے، روشنی میں خیر تلاش کی جاتی ہے۔ بعض اعتبار سے نور ہیں، نور مانوی ہیں، حصی نہیں ہیں، جسمانی نور نہیں ہیں، نور ہدایت ہیں۔ کچھ اعتبارات سے نور ہیں، کچھ اعتبارات سے نور نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں انا اعطینا کالکوثر ای الخیر کلہ، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا، یعنی ہر خیر کا کل عطا فرمایا، یعنی ہر خیر کا بعض عطا نہیں فرمایا۔ جب آپ تسلیم کر چکے کہ محبوب نور ہے، نور میں خیر ہے اور خیر کا کل عطا فرمایا، تو ماننا پڑے گا کہ حضور بھی ہر اعتبار سے نور ہے، وہ نور حصی بھی ہے، وہ نور مانوی بھی ہے، ان کا جسم بھی نور، وہ نور ہدایت بھی ہے، ان کی آنکھیں بھی نورانی، ان کی زلفیں بھی نورانی، ان کے لب بھی نورانی، لبوں پر تبسم کی کھلکھلاہٹ بھی نورانی، ان کا چلنا بھی نورانی، ان کا رکنا بھی نورانی، وہ عالم خواب کے بھی نور، عالم بیداری کے بھی نور، اس دنیا کے بھی نور، اس دنیا کے بھی نور، عالم برزخ کے نور، وہ جنت کے نور، وہ آخرت کے نور، اور ان کا نور ہونا تو کجا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور کا تو ہے، عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ نور بھی بعض نہیں ہے، کل نور ہے، کل نور ہے، ہر اعتبار سے نور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے نور ہے۔ اچھا دیکھیے، کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ نے حضور کو قرآن کا علم دیا۔ آج یہ بڑا فتنہ، ایک فتنہ یہ عرب دنیا میں بھی پھیل رہا ہے، اور برطانیہ امریکہ میں بھی کچھ لوگوں نے اس پر کلام کیا کہ جن مفسرین قرآن نے دور حاضر میں سائنٹیفک علوم پر مہارت حاصل کی، انہوں نے قرآن کریم کی چند آیات سے یہ بتایا کہ فلاں آیت سے ایمبریولوجی کا فلاں مسئلہ ثابت ہوتا ہے، فلاں آیت سے ایسٹرونومی ثابت ہوتی ہے، یعنی جدید ماڈرن تحقیقات کی روشنی میں جو دنیا کے دور حاضر کے سائنسدان ہیں، انہوں نے جن حقائق کائنات کو سمجھا، انہوں نے کہا قرآن کریم کی فلاں آیت سے اسے سمجھا گیا۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سائنس کا علم نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، کہ حضور کو سائنس کا علم نہیں۔ آپ پیچھے دیکھتے ہیں کہ وہ بھی پیچھے دیکھتے ہیں کہ نیشنل کے آرگنائزر کیوں پیچھے دیکھ رہے ہیں؟ ہاں تو توجہ فرمائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سائنس کا علم نہیں ہے۔ حضور احکام دین جانتے ہیں،
اور دین اسلام کے علوم جانتے ہیں، عقائد سکھائے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، کس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ممنوعات کیا ہیں، تو یہ احکام حضور جانتے ہیں، لیکن سائنس کی ڈیٹیلز حضور نہیں جانتے، جبکہ ہمارا تو اعتقاد یہ ہے کہ قرآن میں ہر علم موجود ہے، قرآن کریم میں ہر علم ہے۔ جب قرآن کی روشنی میں دور حاضر کا مفسر تفسیر پڑھتا ہے، کچھ سائنسی علوم و فنون بھی پڑھتا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ مجھے سمجھ آیا، یہ کیمسٹری کا مسئلہ مجھے قرآن سے سمجھ آیا، یہ فزیالوجی کا مسئلہ سمجھ آیا، یہ ایمبریالوجی کا مسئلہ میں نے سمجھا، یہ فلکیات کا مسئلہ میں نے سمجھا، اور پھر اس کی ڈیٹیلز بیان کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں قرآن کی آیت فلاں آیت سے یہ ثابت ہے۔ جب ہم اس سے پوچھتے ہیں تو بتا کیا حضور کو سائنس کا علم نہیں تھا یا تھا؟ کہتے نہیں، حضور ان باتوں کو نہیں جانتے، علیہ باللہ۔ یعنی قرآن کی آیات کی تفسیر کے تحت ایک سائنٹیفک مسئلہ قرآن سے ثابت کرتا ہے، کہتے ہیں میں جانتا ہوں لیکن حضور نہیں جانتے، کیونکہ حضور کا مقصد تھا فقط احکام دینیہ بیان کرنا۔ اور جب ہم کہتے ہیں اگر تیری یہ سوچ ہے تو قرآن میں تو سارا علم ہے، کائنات کی ہر شے کا علم قرآن میں ہے، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، یہ تو تبیان ہے، ہر چیز کا کھلا بیان قرآن میں ہے۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ہے تو دکھاؤ، کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن میں اگر ہر چیز کا علم ہے تو ہمیں دکھاؤ، ہمیں نظر نہیں آتا۔ وہ کتاب ہے یہاں پر آپ کے وہ کہتے ہیں یہ دیکھو قرآن ہے، اس قرآن میں آج کی یہ محفل جو حضور بحر العرفان کے شہر میں ہوئی، جہاں ان کے سردار موجود ہیں، عظیم علماء موجود ہیں، اس محفل کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ دکھاؤ قرآن کو۔ یہ ویسے کتاب ہے سبحان الرحمن عن الجسم والجہت والمکان، یہ مشبہہ مجسمہ زمانہ یعنی نام نہاد سلفیوں کے عقیدہ جہت و مکان کے رد میں ایک مدلل الجامع علمی دستاویز، یہ فقیر نے 2 سال پہلے لکھی تھی۔ تو یہ کتاب ابھی ہم سوچتے ہیں جس طرح وہ کہتے ہیں نا، یہ دیکھو یہ کتاب، یہ قرآن، مثال کے طور پر قرآن ہے، قرآن کھولو بتاؤ، تم کہتے ہو قرآن میں ہر شے کا علم ہے، یہ محفل دکھاؤ، کائنات کی ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے، تو کھولو قرآن اور دکھاؤ تمہارا نام ہے قرآن میں، فلاں حقیقت کائنات کی ہے قرآن میں، ہمیں تو ہر چیز نظر نہیں آتی۔ ایک جواب ہم ان کو دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن میں ہر شے کا علم ہر ایک کے لیے نہیں ہے، صرف ایک کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ ہر شے کا علم کس کے لیے ہے؟ جس پر نازل ہوا، جس پر نازل ہوا اور ان کے فیض سے پھر اوروں تک بھی منتقل ہوا، لیکن جس پر نازل ہوا ان کے لیے ہے۔ یہ جو ضد کرتے ہیں دکھاؤ، تمہارے لیے نہیں ہے، تم کون ہو، تیری کیا حیثیت ہے، یہ منہ اور مسور کی دال، اپنی ریالٹی دیکھ، اپنی حقیقت دیکھ، تو کیا ہے، تجھے کیسے دکھاؤں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تجھے دکھاؤں؟ یہ تو قرآن حضور پر نازل ہوا ہے، حضور کے لیے قرآن میں ہر شے کا علم ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ اس کو یوں سمجھا دوں، میرے پاس ایک میموری کارڈ ہے، اس میموری کارڈ پر میرے 1 سال کے لیکچرز ہیں، پوری دنیا میں ہمارے دورے ہوتے ہیں، امریکہ کے لیکچرز ہیں، برطانیہ کے لیکچرز ہیں، آسٹریلیا کے ہیں، نیوزی لینڈ کے ہیں، ساؤتھ افریقہ کے ہیں، ماریشس کے ہیں، دبئی کے ہیں، اور جب سفر ہوتا ہے تو کچھ لوگ ریکارڈنگیں کر لیتے ہیں، وہ فرانس کا ٹاور دکھا دیتے ہیں، دبئی کی بڑی بڑی بلڈنگز دکھا دیتے ہیں، کعبۃ اللہ کی ویڈیو اس میں ہوگی، گنبد سبز کی ویڈیو اس میں ہوگی۔ تو میں ایک شخص سے کہتا ہوں دیکھو یہ میموری کارڈ ہے، اس میں امریکہ ہے، اس میں برطانیہ ہے، اس میں مکہ بھی ہے، اس میں مدینہ بھی ہے، اس میں دبئی بھی ہے، اس میں آسٹریلیا بھی ہے، اس میں افریقہ بھی ہے، اس میں ماریشس بھی ہے، اس میں دنیا کے بے شمار ممالک ہیں، اس میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں۔ وہ کہے گا مجھے تو نظر نہیں ہے، کہاں ہے بھائی، یہ تو چھوٹا سا میموری کارڈ ہے، اس میں کہاں ہے، دکھاؤ، مجھے نظر نہیں آتے۔ اب جس کا میموری کارڈ سے کوئی تعلق ہی نہیں، جس کا پی سی سے کوئی تعلق ہی نہیں، جس کا لیپ ٹاپ سے کوئی تعلق ہی نہیں،
اس جاہل کا اس دنیا سے اس سائنس سے جب تعلق ہی نہیں، وہ کہے گا مجھے تو نظر نہیں آتا، مجھے تو دکھائی نہیں دیتا. جس طرح یہ مولوی کہتا ہے نا قرآن میں مجھے یہ محفل نظر نہیں آتی، قرآن میں مجھے علم قیامت نظر نہیں آتا، قرآن میں مجھے محفل ارحام نظر نہیں آتا، قرآن میں مجھے یہ نظر نہیں آتا کل کیا ہوگا. تجھے نظر نہیں آئے گا کیونکہ تیرا قرآن سے تعلق ہی نہیں. یہ نظر آئے گا اسے جو قرآن والا ہے. تو جو یہ کہتا ہے اس میموری کارڈ میں مجھے نظر نہیں آتا، تو اسے کہو اس میموری کارڈ کو ظاہری طور پر دیکھنے سے نظر نہیں آئے گا. اس میموری کارڈ کو لیپ ٹاپ میں ڈالو، اس میموری کارڈ کو پی سی میں ڈالو اور پھر اسکرین پر دیکھو، سب کچھ نظر آ جائے گا. اسی طرح قرآن کو دیکھ کر نظر نہیں آئے گا، لیکن اس قرآن کو سینہ مصطفیٰ پہ ڈالو اور پھر مشکات نبوت کی اسکرین پر دیکھو، ساری کائنات نظر آ جائے. یا رسول اللہ. حضور پر نازل ہوا تو حضور ہی دیکھیں گے. اور اگر حضور کے وسیلے سے حضور کے علوم کی وسعت کو ماننے والے غوث اعظم پیران پیر میرا دستگیر بڑے پیر اگر وہ دیکھیں گے تو انہیں بھی وسیلہ مصطفیٰ سے نظر آ جائے گا. اگر حضرت شیخنا سیدنا بہاؤالدین نقشبند دیکھیں گے تو انہیں بھی نظر آ جائے گا. اور ان کی بارگاہ کے فیض یافتہ مجدد الفسانی دیکھیں گے، انہیں بھی نظر آ جائے گا. اور ادھر پھر عطاء رسول فی الہند خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ دیکھیں گے، انہیں بھی نظر آ جائے گا. شہاب الدین سہروردی دیکھیں گے، انہیں بھی نظر آ جائے گا. اور ان تمام عشق کے میکدوں کا فیض یافتہ رند احمد رضا دیکھیں گا. یا رسول اللہ. اگر یہ فیض ملا تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، حضور کی بارگاہ سے ملا. اب دیکھیے یہ بھی اس ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ قرآن نے جس طرح کہا کہ جو حضور کی سینے سے فیض یافتہ اولیاء ہیں، فیض حاصل کرنے والے، انہیں یہ فیض ملتا ہے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اقطاب بھی جانتے ہیں مستقبل میں کیا ہوگا. ہاں وہ اعظم جانتے ہیں کیونکہ یہ قرآن کا فیض حضور کے وسیلے سے ہم تک پہنچا. دیکھیے قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ قرآن کا جلال برداشت نہ کر پاتے، تباہ و برباد ہو جاتے. یہ ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ پہاڑوں پر نازل ہوتا، پہاڑ برداشت نہ کر سکتے، ہماری مسجد کا چھوٹا سا حافظ قرآن کیسے یاد کر لیتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر قرآن براہ راست پہاڑوں پر نازل ہوتا پہاڑ تباہ و برباد ہو جاتے؟ یہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں 30 پارے محفوظ ہیں ہمارے قلب میں. کیوں؟ دیکھیے آپ دوپہر کے وقت سورج کو دیکھیں. دوپہر کے وقت جب سورج آپ کی آنکھوں میں اس کی روشنی پڑ رہی ہے، ٹکٹکی باندھ کی گرمیوں کے موسم میں آپ دیکھتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آنکھیں پہ آ جاتی ہیں، آنکھوں میں درد محسوس ہوتا ہے. لیکن جب اسی سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے تو رات کے وقت چاند کی چاندنی کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. کیا سمجھ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ سورج کی روشنی براہ راست تمہاری آنکھوں پر پڑتی ہے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب وہی سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے اور چاند کے ذریعے آپ سورج کی روشنی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. سورج کی روشنی جلالی ہے، چاند کا سینہ جمالی ہے. سورج کی روشنی کو ضیاء کہتے ہیں، چاند کی روشنی کو نور کہتے ہیں. سورج منیر ہے، چاند مستنیر ہے. سورج روشنی دیتا ہے، چاند روشنی حاصل کرتا ہے. سورج کی روشنی جلالی، چاند کا سینہ جمالی. میرے اللہ کا کلام جلالی، آقا کا سینہ جمالی. اللہ کا جلالی کلام جب آقا کے جمالی سینے پہ نازل ہوتا ہے اور حافظ قرآن سینہ مصطفیٰ سے لیتا ہے تو پھر دل میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے. تو یوں وہ قرآن کا علم
اولیاء تک پہنچتا ہے اور انہیں بھی اللہ جل وعلا مستقبل کا علم عطا فرماتا ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، ای الخیر کلہ، جب ہر خیر کا کل اللہ جل وعلا نے حبیب کو عطا فرمایا تو قرآن بھی خیر ہے۔ جب قرآن خیر ہے تو قرآن کا کل علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ اسی طرح کیا محتاج ہونے میں خیر ہے یا مختار ہونے میں خیر ہے، احتیاج میں خیر ہے یا پھر اختیارات میں خیر ہے؟ ہر بندہ مانے گا محتاجی میں خیر نہیں، اختیارات میں خیر ہے، مختار ہونے میں خیر ہے، تصرفات رکھنے میں خیر ہے، قوت رکھنے میں خیر ہے، طاقت رکھنے میں خیر ہے۔ تو ماننا پڑے گا، اگر تم سمجھتے ہو اور ہر عاقل شخص یہ مانتا ہے، ہر عقل مند شخص یہ تسلیم کرے گا، محتاجی میں خیر نہیں، اختیارات رکھنے میں خیر ہے، مختار ہونے میں خیر ہے۔ جب امام مجاہد نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر ای الخیر کلہ، ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا، یعنی ہر خیر کا کل عطا فرمایا، کسی خیر کا بعض نہیں عطا فرمایا، تو ماننا پڑے گا حضور مختار کل بھی ہیں، ہر اختیار عطا فرمایا ہے، بعض اختیارات نہیں عطا فرمائے۔ اور جب اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے کو سمجھا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، چنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں بھون، بھون میں دلہن، سزائے مہن، پیسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، امن و امان تمہارے لیے۔ انا اعطینا کل کوثر ای الخیر کلہ، ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا، یعنی ہر خیر کا کل عطا فرمایا۔ پھر اس کل کے فلسفے کو اعلیٰ حضرت نے وجد میں آ کر بیان کیا، فرمایا رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، ہر خیر کا کل عطا فرمایا، کسی خیر کا بعض عطا نہیں فرمایا۔ اب دیکھیے تھوڑا سا پریکٹیکل گفتگو کرتے ہیں، عقائد کے حوالے سے چند باتیں ہو گئی، بہت تفصیل سے مزید اس پر بھی کلام کیا جا سکتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس کتنا وقت ہے، کتنا ظرف ہے، کتنا برداشت کریں گے۔ میں تو آپ کے ماتھوں کی تحریریں دیکھوں گا اور دیکھوں گا کہ کتنے ایسے ہیں جو سننا چاہتے ہیں، کون ہیں ایسے جو اتنی عظمت مصطفیٰ سنتے ہیں اور ان کے کلیجوں میں درار آ جاتی ہے، اور کون ایسے ہیں جن کے چہروں پہ بہار آ جاتی ہے۔ میں درار والے دیکھنا چاہتا ہوں اور بہار والے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں بہار والے بیٹھے ہیں نا، تو سنو پھر یہ بھی بات تو پریکٹیکل دو باتیں کر دیتا ہوں۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا وصال ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ جب کوئی کسی چیز سے محروم ہوتا ہے تو محرومی کے بعد صبر کی تلقین کی جاتی ہے۔ یہاں اللہ جل وعلا نے محرومی کا ذکر نہیں کیا کہ محبوب یہ دیکھو ہم نے آپ سے لیا کیا ہے، نہیں فرمایا، براہ راست فرمایا محبوب یہ دیکھو ہم نے آپ کو دیا کیا ہے۔ لیا کیا ہے اس کا ذکر ہی نہیں فرمایا، دیا کیا ہے؟ کوثر دیا ہے، الکوثر عطا فرمایا۔ اب الکوثر کیا ہے؟ اس میں تو بہت وسعت ہے، بڑی وسعت ہے اس کے معنی میں۔ اس میں تفسیر القرآن بھی ہے، اس میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اس میں اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت بھی ہے، اس میں حضور کے فرزندوں کی کثرت، حضور کے نام کی رفعت، حضور کا علم، حضور کے علم کی رفعت، حضور کے معجزات، حضور کے حسن اخلاق، بے شمار اقوال ہیں علماء کے، اور حضور کی اولاد کے حوالے سے بھی کہ محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، تیرا نام کون لے گا، یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، یہ شاخ سوکھ چکی ہے علیاذ باللہ۔ تو محبوب یہ کہتے ہیں تیرا نام کوئی نہیں لے گا، تیری اولاد کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب دیکھ وہ وقت آ رہا ہے جب پوری دنیا میں سید ہر طرف پھیل جائیں گے، جہاں جاؤ گے سادات ملیں گے، سید ہی سید ملیں گے، اور پھر ایک ایسا علاقہ ہوگا کنوج، اور کنوج کے اندر ایک سید پول ہوگا جو سیدوں سے بنا ہوا ہوگا۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا ہے، یہ بھی کوثر کا حصہ ہے، سیدوں سے بھرا ہے۔ اب دیکھیں، اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یاد رکھیے۔ یہ جو فرمایا نا الکوثر، الکوثر کا ایک معنی
रफ़अत ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। इसी को उलमा ने वरफ़अना लका ज़िक्रक के साथ बयान किया है। जो थीमेटिक तफसीर है ना कुरान की, से कहते हैं तफसीर मौज़ूई, रब्त बैन आयात, ये पूरा इल्म है आयात का रब्त और सूरतों का रब्त, इसकी रोशनी में तो जो फरमाया ना वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपका जिक्र आपकी खातिर बुलंद किया। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है, कुरान का मौजज़ा है। उस वक्त कौन सोच सकता था कि एक वक्त आएगा जब पूरी दुनिया में पूरे दिन के 24 घंटों में कोई एक सेकंड भी ऐसा नहीं गुजरेगा जिसमें हुजूर का नाम न लिया गया। कोई एक सेकंड भी आज ऐसा नहीं गुजरता जिसमें हुजूर का नाम नहीं लिया जाता। अल्लाह जल्ल वाला ने नमाज का और निज़ामुल औक़ात ही ऐसा बना दिया है। सूरज शुरू होता है, मज़ीद आगे बढ़ता है, अभी तुलू हुआ नहीं तो यहाँ पर फजर का वक्त, फिर तुलू होता है कहीं और का फजर का वक्त, इसी तरह सूरज आगे जाता है, मज़ीद बढ़ता है, मंज़िलें तय करता है, तो फिर क्या होता है रफ्ता रफ्ता फिर ज़ोहर का वक्त, यहाँ ज़ोहर का वक्त होगा, बरतानिया में फजर का वक्त होगा। हर वक्त नमाज का वक्त है, पूरी दुनिया में नमाज का वक्त है। और जब भी नमाज का वक्त होगा अज़ान होगी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर का नाम हर वक्त लिया जा रहा है। कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरता। और दुनिया में कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई मजहबी लीडर, कोई सेलिब्रिटी, कोई कानूनदान, कोई साइंटिस्ट ऐसा नहीं गुजरा जिसको ये मकाम मिला हो। ना कोई नबी, ना कोई वली, कोई भी नहीं। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पेशलिटी है कि हुजूर की वो ज़ात है। सिर्फ इस एक नुक्ते पर कितने गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर चुके। ये मौजज़ा है कुरान का, ये मौजज़ा है कुरान का। उस वक्त कौन सोच सकता था कि ये एक अल्लाह का नबी जो नबूवत का दावा कर रहा है, एक वक्त आएगा कि पूरी दुनिया में एक लम्हा भी ऐसा नहीं होगा जब इनका नाम न लिया जाता हो। और ऐसा मकाम, और फिर नाम भी ऐसा कि ये नाम हर जगह लिखा है, हर जगह है। अल्लाह जल्ल वाला ने अपने नाम के साथ तो रखा ही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान करीम की बेशुमार आयत हैं, वो पढ़ना शुरू करूँ तो रात गुजर जाएगी जब अल्लाह ने अपना नाम और अपने नाम के साथ अपने हबीब का नाम बयान किया। और न सिर्फ ये, अब देखें जन्नत में, जन्नत की हूरों की आंखों में एक आंख पर अल्लाह का नाम है और दूसरी आंख पर मोहम्मद लिखा हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह जन्नत की हूर और गिल्मा, एक आंख पर अल्लाह, दूसरी आंख पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेराज की रात जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पर जाते हैं और अर्श से ऊपर जाते हैं, मा फौक अर्श, तो अर्श मेरे आका के दामन को पकड़ लेता है, दामन को पकड़ लेता है। इमाम कुश्तरानी ने लिखा है, दामन को पकड़ के अर्श कलाम करता है। अर्श हुजूर की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुझे बनाया गया तो मुझ पर अल्लाह का नाम लिखा गया और मुझ पर कपकपी तारी हो गई, अर्श कांपने लगा। अल्लाह का नाम, उसके नाम के जलाल को बर्दाश्त नहीं कर पाया। कहा फिर आपका नाम आया तो मैं पुरसकून हो गया, मैं पुरसकून हो गई। अर्श पर भी अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का नाम भी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी। अच्छा, ये नाम लिखा क्यों जाता है पता है आपको? किसी चीज़ पर, अब देखिए ये मेरी किताब है, मैंने लिखी है, इस पर नाम लिखा है साकिब इकबाल। क्यों? क्योंकि मेरी किताब है, मैंने लिखी है। अच्छा, इस पर तहरीक कंज़ुल हुदा का नाम दिया, क्योंकि तहरीक कंज़ुल हुदा आगे इस किताब को बेचती है, उन्होंने पब्लिश की। तो नाम किसका लिखा जाता है? किसी भी प्रोडक्ट पर नाम या तो मैन्युफैक्चरर्स का होता है जो उस प्रोडक्ट को बनाते हैं। ये माइक किसी ने बनाया है, जिसने बनाया है उसका नाम उस पर होगा, जो बनाने वाला है उसका नाम होगा, या जिसको तोहफतन दे दिया है या जिसको बेच दिया है उसका नाम। समझने में क्या अर्ज कर रहा हूँ? जिसको दे दिया, या वो नथवान कहाँ गए, वो जो तारी शरीय का शेर पढ़ रहे थे, जन्नत के हिबा कर दिया जी। तो ये बड़ी परेशानी है नथवानों की, सुनाते हैं सुनते नहीं, सुना के फिर चले जाते हैं। तो ये सुनना चाहिए, इल्मी गुफ्तगू भी सुननी चाहिए। हम झूम रहे थे जब वो पढ़ रहे थे साथ, तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि जन्नत की हर चीज़ पर, जन्नत की हूरों की आंखों पर अल्लाह भी लिखा है, मोहम्मद भी लिखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नाम किसका लिखा जाता है? जिस प्रोडक्ट का मालिक हो, बनाने वाला हो, उसका नाम
प्रिंट किया जाता है, हाँ? या फिर जो जिसको राइट्स दे दे तो फ़तन दे दे उसका नाम लिखा जाता है। सवाल पैदा होता है कि जन्नत की हूरों की आंखों पर अल्लाह का नाम लिखा है, हुजूर का नाम भी लिखा है, क्यों? क्योंकि अल्लाह जन्नत को बनाने वाला है और हुजूर जन्नत के मालिक हैं। अल्लाह ने हुजूर को जन्नत अता फरमा दी। इसलिए अल्लाह ने जहाँ अल्लाह का नाम वहाँ अल्लाह के हबीब का नाम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन कल कौसर का एक माना रिफ़अते ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, यानी जहाँ अल्लाह का नाम वहाँ हुजूर का नाम। अच्छा, एक मकाम ऐसा आता है जहाँ अल्लाह का नाम आता है लेकिन हुजूर का नाम नहीं आता, और कुछ लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि आप कहते हो जहाँ अल्लाह का नाम है वहाँ हुजूर का नाम नहीं है, वहाँ हुजूर का नाम है। लेकिन एक मकाम ऐसा है जहाँ अल्लाह का नाम है लेकिन हुजूर का नाम नहीं है। जब आप किसी जानवर को ज़बह करते हैं तो क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। कहा यहाँ हुजूर का नाम क्यों नहीं है? हाँ, तो हमने कहा कि क्योंकि हुजूर रहमत है, हाँ? हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत है। अच्छा बताओ, बिस्मिल्लाहिर रहमान